السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد جاءکم من اللہ نور، صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الامین المتین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ بعد بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں جھوم جھوم کا نذرانہ سلام پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عقیدت و محبت کے ساتھ ایک مرتبہ اور بآواز بلند درود پاک۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں ایک مرتبہ اور بآواز بلند درود پاک۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها و عافیت الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها و علی آلہ و صحبہ و حزبہ و بارک وسلم۔ آج کی ہماری گفتگو سید الشہداء حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے متعلق ہے۔ امام عشق و محبت آقا نعمت سیدی سرکار امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، سرتابہ قدم ہے تنے سلطان زمن پھول، سرتابہ قدم ہے تنے سلطان زمن پھول، لب پھول دہن پھول زقن پھول بدن پھول۔ واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہیں کلی جس میں حسین اور حسن پھول، زہرا ہیں کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ زباں پہ بار الہا یہ کس کا نام آیا، کہ میری نطق نے بوسے میری زباں کے لیے۔ حضرت راز الہ آبادی فرماتے ہیں، ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا حسین ہے، ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا حسین ہے، ڈوبے نہ جو فلک پہ وہ تارا حسین ہے۔ ایمان اور کفر میں نسبت نہیں کوئی، ایمان اور کفر میں نسبت نہیں کوئی، دنیا ہے رات اور سویرا حسین ہے۔ اور ہو کر شہید زندگی جاویداں ملی، ہو کر شہید زندگی جاویداں ملی، زندہ تھا اور آج بھی زندہ حسین ہے۔ بزم رسول پاک میں دیکھا ہے راز نے، بزم رسول پاک میں دیکھا ہے راز نے، سرکار ہیں چراغ اجالا حسین ہیں، سرکار ہے چراغ اجالا حسین ہیں۔ آپ کا اسم گرامی حسین ہے، آپ کا اسم گرامی حسین ہے، اور کنیت آپ کی ابو عبداللہ ہے، اور لقب آپ کا سید شباب اہل جنہ ریحانۃ النبی، یہ آپ کا لقب ہے، سبط رسول ریحانۃ الرسول۔ حضرت
سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بڑی عرفہ و اعلیٰ شان ہے۔ کیا یہ کم ہے کہ ان کے والد گرامی مولا علی مشکل کشاں ہیں، والدہ محترمہ جگر گوش رسول خاتون جنت سیدتنا فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں، نانا جان سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور نانی جان حضرت سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ آپ کی ولادت 5 شعبان المعظم 4 ہجری مدینہ طیبہ میں ہوئی۔ 5 شعبان المعظم 4 ہجری کو مدینہ طیبہ میں آپ کی ولادت مبارکہ ہوئی۔ آپ کی ولادت کے متعلق مشکوٰۃ شریف میں تحریر ہے کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی جان حضرت ام الفضل رضی اللہ تعالی عنہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج رات میں نے ایک خطرناک خواب دیکھا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا ہے؟ بولیں حضور بہت خطرناک ہے، کیا بولوں؟ حضور نے فرمایا، وہ کیا ہے بولیں تو صحیح۔ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا ہے کہ آپ کے جسم پاک کا ایک ٹکڑا کاٹا گیا اور میری گود میں رکھا گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے بہت اچھا خواب دیکھا ہے، انشاءاللہ فاطمہ کو ایک لڑکا پیدا ہوگا اور وہ تمہاری گود میں دیا جائے گا۔ حضرت ام الفضل کہتی ہیں کہ حضرت فاطمہ کے یہاں حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے تو میری گود میں دیے گئے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ حضرت ام الفضل کے خواب کی تعبیر 5 شعبان المعظم 4 ہجری مدینہ منورہ میں ظاہر ہوئی کہ اسی تاریخ میں حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت ہوئی، جو عالم غیب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پاک کے ایک ٹکڑے ہیں۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت کی خبر سنی تو فوراً کاشانہ خاتون جنت پر تشریف لائے اور فرمایا، میرے لخت جگر کو دکھاؤ۔ حضرت اسماء نے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک سفید کپڑے میں لپیٹ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش رحمت میں پیش کر دیا۔ آپ نے پیارے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دائیں کان میں اذان دی اور بائیں کان میں اقامت پڑھ کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ میں اپنا لعاب مبارک ڈالا، سبحان اللہ، اور دعائیں فرمائیں۔ پھر اللہ کے حکم سے آپ کا نام حسین رکھا اور 7ویں دن آپ کا عقیقہ کر کے سر کے بالوں کے ہم وزن چاندی خیرات کرنے کا حکم دیا۔ آپ کے عقیقے میں 2 مینڈھے ذبح کیے گئے اور ایک روایت میں ایک ہی مینڈھے کے بارے میں تحریر فرمایا گیا۔ اللہ الصمد قرآن مقدسہ کی جو آیت کریمہ ابھی آپ نے سماعت کی، قد جاءکم من اللہ نور، جس کا سیدھا سا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کی جانب سے تمہارے پاس نور آ گیا۔ اس آیت کریمہ میں ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نور فرمایا گیا ہے، اور نور وہ ہے جو خود روشن و چمکدار ہو اور دوسروں کو بھی روشن و چمکدار بنائے۔ دیکھیے آفتاب نور ہے جو روشن و تابناک ہے، اور جس پر وہ اپنا عکس ڈالتا ہے، سایہ ڈالتا ہے، اسے بھی روشن و تابناک بنا دیتا ہے۔ مگر آفتاب تو صرف ظاہر کو چمکاتا ہے، آفتاب تو صرف
اوپر کو چمکاتا ہے، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نور ہیں کہ ظاہر کو بھی چمکاتے ہیں اور باطن کو بھی چمکاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو جو لوگ کہ اس نور سے چمکے وہ خوب چمکے، پھر ان میں جو نور کی گود میں کھیل کر بڑا ہوا، جو نور کی گود میں پلا بڑھا، یعنی نواسۂ رسول سید الشہداء حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ایسے چمکے کہ اپنے تو اپنے اغیار کی آنکھیں بھی ان کی چمک سے چکا چوند نظر آتی ہیں۔ اور یہ یزدیدیوں کی ہزار مخالفت کے باوجود، کوفیوں کی ہزار مخالفت کے باوجود انشاءاللہ الرحمن وہ قیامت تک ایسے ہی چمکتے رہیں گے۔ کیسے چمکے ہیں سبحان اللہ، ذرا سوچو تو صحیح۔ جو اس نور سے لگ گیا وہ چمک گیا، جو اس نور کے قریب آ گیا وہ چمک گیا، جو اس نور سے مل گیا وہ چمک گیا۔ تو ظاہر ہے کہ جو دوسرے لوگ آ کر کے چمک رہے ہیں، قریب ہو کر کے چمک رہے ہیں، ذرا سی نسبت پا کر کے چمک رہے ہیں، تو اب ذرا سوچو کہ جو نور کی گود میں کھیلا ہو، اور جس کو نور نے جس کے کانوں میں اذان دی ہو، نور نے جس کے بائیں کان میں اقامت کہی ہو، نور نے جسے اپنا لعاب مبارک چٹایا ہو، اللہ الصمد، اور جو نور کی گود میں پلا ہو، جو نور کے دوش مبارک پر سوار ہوا ہو، جو نور کے کبھی کندھوں پر سوار ہوا ہو، جو نور کے کبھی جو ہے پیٹھ مبارک پر سوار ہوا ہو، جو نور کے کبھی گودوں میں بیٹھا ہو، اس کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ اس لیے آج پوری دنیا کے اندر سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شان یہ ہے کہ پوری دنیا میں آج جہاں کہیں بھی دیکھیں وہاں ذکر حسین ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ جہاں بھی دیکھیں آپ وہاں ذکر حسین ملے گا، وہاں ذکر مصطفیٰ کے ساتھ ذکر حسین کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ آج حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان سنو۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث پاک میں ملتا ہے کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت ہارون علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کا نام شبیر و شبر رکھا ہے، اور میں نے اپنے بیٹوں کا نام انہی کے نام پر امام حسن اور حسین رکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ وہ حضرت سیدنا امام حسن اور حسین ہیں کہ جن کا نام ایسا نام ہے سبحان اللہ کہ اس سے پہلے کسی کا بھی یہ نام نہیں تھا، اس سے پہلے کبھی یہ کسی کا نام نہیں تھا، اس لیے کہ حسنین کریمین کو شبر و شبیر کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ سریانی زبان میں شبر و شبیر اور عربی زبان میں اسی کا ترجمہ ہے حسن و حسین، دونوں کے معنی ایک ہیں۔ اور حدیث میں آیا ہے الحسن والحسین اسمان من اہل الجنہ، حسن اور حسین جنتی ناموں میں سے دو نام ہیں۔ عرب کے زمانے جاہلیت میں یہ دونوں نام موجود نہیں تھے۔ اللہ الصمد ابن العربی حضرت مفضل سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نام مخفی رکھے، یہاں تک کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسوں کا نام حسن اور حسین رکھا، اپنے نواسوں کا نام حسن اور حسین رکھا۔ اللہ الصمد۔ آؤ ذرا احادیث کی روشنی میں ہم دیکھیں کہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیسی شان ہے۔ یہ حدیث مبارکہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں، حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ اللہ الصمد۔ یہ حدیث مبارکہ ہم نے سنی، آؤ ذرا دوسری حدیث سنیں تاکہ آپ کا ایمان اور مجلہ ہو جائے۔ ترمذی شریف کی حدیث میں حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ حضور پرنور
صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں، یعنی حسین کو حضور سے اور حضور کو حسین سے اتنا قرب ہے کہ گویا دونوں ایک ہیں۔ تو حسین کا ذکر حضور کا ذکر، حسین سے دوستی حضور سے دوستی، حسین سے دشمنی حضور سے دشمنی، اور حسین سے لڑائی کرنا گویا حضور سے لڑائی کرنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسری جگہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں احب اللہ من احب حسینا، جس نے حسین سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی، سبحان اللہ، جس نے حسین سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک رات میں کسی کام سے حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح باہر تشریف لائے کہ آپ کسی چیز کو گویا اٹھائے ہوئے تھے، ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کہ آپ کسی چیز کو اٹھائے ہوئے ہیں جسے میں نہ جان سکا۔ جب میں عرض حاجت سے فارغ ہوا تو دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا اٹھائے ہوئے ہیں؟ اللہ الصمد۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر اٹھائی تو میں نے دیکھا کہ آپ کے دونوں پہلوؤں میں حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں۔ آپ نے فرمایا ہادان ابنایا و ابنا ابنتی اللہم انی احبہما و احبہما و احب من یحبہما۔ ترمذی شریف کی یہ حدیث مبارکہ فرماتے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ دونوں میرے بیٹے اور میرے نواسے ہیں، یہ دونوں میرے بیٹے اور میرے نواسے ہیں، میرے نواسے ہیں۔ اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر، اور جو ان سے محبت کرے اے اللہ تو اس سے بھی محبت کر، سبحان اللہ۔ یہ حدیث مبارکہ آپ اندازہ کرو کہ حضرات حسنین کریمین کا کیسا مقام ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سبحان اللہ۔ آؤ ایک اور حدیث مبارکہ پیش کروں تاکہ آپ کا اور ایمان تازہ ہو جائے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے اور فرمایا چھوٹا بچہ کہاں ہے؟ مسجد میں حضور تشریف لائے، فرمایا چھوٹا بچہ کہاں ہے؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے ہوئے آئے، دیکھا نانا جان سامنے، دوڑتے ہوئے آئے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی گود مبارک میں بیٹھ گئے۔ بیٹھنے کے بعد اپنی انگلیاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک میں داخل فرما دی، اپنی انگلیاں داخل فرمائیں پیارے آقا کی داڑھی شریف میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا منہ کھول کر کے بوسہ لیا، اور پھر ارشاد فرمایا اللہم انی احبہ فاحبہ واحب من یحبہ، اے اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں تو بھی اس سے محبت فرما، اور اے اللہ اس سے بھی محبت کر جو اس سے محبت کرے۔ معلوم ہوا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف دنیا والوں ہی سے نہیں چاہا کہ وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کریں، بلکہ اللہ سے بھی عرض کیا کہ تو بھی اس سے محبت فرما، اور بلکہ یہ بھی عرض کیا کہ اے پروردگار عالم جو حسین سے قیامت تک محبت کرنے والے ہیں ان سے بھی تو محبت فرما، سبحان اللہ۔ یہ ہے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا شان پائی ہے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ احادیث کریمہ سنیں، آپ کے ایمان میں اور جلا آ جائے، روشنی آ جائے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الحسن والحسین ہما ریحانتی من الدنیا، سبحان اللہ۔ حسن اور حسین یہ دونوں دنیا میں میرے دو پھول ہیں،
یہ دونوں دنیا میں میرے پھول ہیں. اسی کی ترجمانی تو امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح فرماتے ہیں. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. یہ دونوں میرے دنیا میں دو پھول ہیں. ترمذی شریف کی حدیث بتا رہی ہے کہ حضرت حسن پیارے آقا کے لیے پھول ہیں، حضرت حسین پیارے آقا کے لیے پھول ہیں. یہی نہیں بلکہ آؤ آگے میں آپ کو احادیث کریمہ بتاؤں. اللہ الصمد حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، سوال ہوا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اہل بیت میں آپ کو سب سے زیادہ کون پیارا ہے؟ اہل بیت میں آپ کو سب سے زیادہ کون پیارا ہے؟ فرمایا الحسن والحسین. اہل بیت میں مجھے سب سے زیادہ اگر کوئی پیارا ہے تو وہ حسن اور حسین ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما. اگر کوئی مجھے اہل بیت میں سب سے پیارا ہے تو وہ حسن اور حسین ہیں. اور حضور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے ارشاد فرماتے ہیں، میرے پاس میرے بچوں کو بلاؤ، میرے پاس میرے بچوں کو بلاؤ. پھر انہیں سونگتے تھے اور اپنے کلیجے سے لگاتے تھے. پھر انہیں سونگتے تھے اور انہیں کلیجے سے لگاتے تھے. اللہ الصمد. یہ حدیث مبارکہ آپ نے سماعت کی. آؤ ذرا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ یہ حدیث کے راوی ہیں. فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لعاب دہن کو اس طرح چوستے ہیں جیسے کہ آدمی کھجور چوستا ہو. یمتص لعاب الحسین کما یمتص الرجل التمرہ. کہ وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم امام حسین کے لعاب کو ایسے چوس رہے ہیں کہ جیسے کہ انسان کھجور چوستا ہے. آہا ذرا سوچو تو صحیح، وہ لعاب مصطفیٰ کہ مدینے کے کھاری کنووں میں پڑ جائے تو میٹھا بن جائے. وہ لعاب مصطفیٰ اگر قتادہ کی آنکھ میں لگ جائے تو آنکھ کا نکلا ہوا ٹھیلا واپس رکھ دیا جائے، پھر اسی جگہ اس میں روشنی پیدا ہو جائے. وہ لعاب مصطفیٰ کہ اگر مولا علی کی آنکھوں میں دکھتی ہوئی آنکھوں میں لگ جائے فوراً شفا مل جائے. ذرا سوچو تو صحیح، وہ لعاب مصطفیٰ کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مل جائے تو سارے بغداد اور فصحائے عرب میں آپ کی تبلیغ اور آپ کے خطبات کی دھوم مچ جائے. وہ لعاب مصطفیٰ کیا شان ہوگی کہ میرے آقا امام حسین کے لعاب کو ایسے چوس رہے ہیں جیسے کہ بندہ کھجور چوستا ہے، بندہ کھجور چوستا ہے. تو ذرا سوچو کہ کیا کچھ نہ ملا ہوگا حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. سبحان اللہ. بہت ساری احادیث کریمہ ہیں، بہت ساری احادیث کریمہ ہیں جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. سر دست یہ بھی سنیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اس حال میں باہر تشریف لائے کہ آپ کے کندھے پر حضرت حسن اور دوسرے کندھے پر حضرت حسین بیٹھے ہوئے. اللہ حسن. آپ اس حال میں تشریف لائے کہ ایک کندھے پر امام حسن بیٹھے ہوئے ہیں اور دوسرے کندھے پر امام حسین بیٹھے ہوئے ہیں. یہاں تک کہ ہمارے قریب تشریف لے آئے اور فرمایا من احبہما فقد احبنی ومن ابغضہما فقد ابغضنی. جس نے ان دونوں سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان دونوں سے دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی. اللہ الصمد. اور سنو حدیث مبارکہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا حسن حسین میرے بیٹے ہیں. من احبہما فقد احبنی ومن احبنی احبہ اللہ ومن احبہ اللہ ادخلہ الجنہ.
ومن ابغضہما ابغضنی ومن ابغضنی ابغضہ اللہ ومن ابغضہ اللہ ادخلہ النار۔ اللہ الصمد۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت سلمان فارسی روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا، جس نے ان دونوں کو محبوب رکھا، یعنی حسن اور حسین کو محبوب رکھا، اس نے مجھے محبوب رکھا، اور جس نے مجھ کو محبوب رکھا اس نے اللہ کو محبوب رکھا، اور جس نے اللہ کو محبوب رکھا اللہ نے اس کو جنت میں داخل کیا۔ سبحان اللہ۔ اور فرمایا کہ جس نے ان دونوں سے بغض رکھا، یعنی امام حسن سے امام حسین سے رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان دونوں سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا، اور جس نے مجھ سے بغض رکھا اس نے اللہ سے بغض رکھا، اور جس نے اللہ سے بغض رکھا اللہ نے اس کو جہنم میں داخل کیا۔ اللہ نے اس کو جہنم میں داخل کیا۔ اللہ الصمد۔ یہ ساری حدیث کریمہ کیا آپ کو اس بات کی وضاحت نہیں کر رہی، اس بات کی دعوت نہیں دے رہی کہ حضرت امام حسین سے سچی محبت کی جائے، حضرت امام حسن سے سچی محبت کی جائے؟ ان کی محبت دراصل پیارے آقا کی محبت ہے، ان کی محبت دراصل اللہ کی محبت ہے، اور جو ان سے محبت کرے اللہ کے محبوب فرماتے ہیں اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی، اور اللہ سے جس نے محبت کی وہ جنت میں گیا، اور جس نے ان سے دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی، اور جس نے مجھ سے دشمنی کی اس نے اللہ سے دشمنی کی، اور جس نے اللہ سے دشمنی کی اللہ اسے جہنم میں داخل فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ کیا بات ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ان ساری احادیث کریمہ سے آپ یہ محسوس کر سکتے ہیں کہ حضرات حسنین کریمین کو جو مقام ملا ہے بارگاہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے، ایسا میرے آقا نے چمکایا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام عشق محبت اسی لیے فرماتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، ارے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ کوئی جو ہے فارس سے آیا وہ چمک گیا، کوئی جو ہے یمن سے آیا وہ چمک گیا، کوئی جو ہے یمن سے گیا اس کو چمکا دیا، جو میرے آقا کے قریب ہوئے اسے چمکا دیا۔ اب ذرا سوچو کہ جو نور کے سائے میں پل رہا ہو، جو نور کے سائے میں کھیل کود رہا ہو، جو نور کی گود میں بیٹھ رہا ہو، جو نور کے جسم پر چل رہا ہو، جو نور کے کندھوں پہ سوار ہوا ہو، اللہ الصمد، اللہ نے ان کو کیسا چمکایا ہے۔ آج تک لوگ یہی سمجھتے رہے، اور یزیدیوں نے بھی یہی سمجھا تھا کہ امام حسین کو قتل کرنے کے بعد امام حسین کا نام بجھ جائے گا، مگر حالت یہ ہے کہ امام حسین نے اپنی گردن کٹا کر خون کا ایک ایک قطرہ دین اسلام کی حفاظت کے لیے بہا دیا، اور ایسا بہایا کہ ہے اب کہاں یزید کے نام و نشان، مگر ہر دل پہ آج تک ہے حکومت حسین کی۔ وہ ہے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آج تو کوئی اپنے بیٹے کا نام بھی یزید رکھنا گوارا نہیں کرتا، مگر آج دنیا کے چاروں طرف آپ گھروں کا جائزہ لو تو کوئی نہ کوئی غلام حسین کے نام پر، امام حسن کے نام پر کوئی نہ کوئی بچہ آپ کو ہر گھر میں ضرور مل جائے گا۔ یہ کیا ہے؟ یہ سب صدقہ ہے پیارے آقا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایسا چمکا دیا۔ سبحان اللہ، ایسا چمکایا۔ کیا شان ہے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ ذرا آپ یہ گفتگو سماعت کریں، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بدوی، ایک دیہاتی نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر ہرنی کا ایک بچہ پیش کیا۔ اتنے میں حضرت امام حسن آئے، آپ نے ہرنی کا بچہ ان کو دے دیا۔ وہ کھیلنے لگے، اس سے پیار کرنے لگے۔ جب امام حسین نے دیکھا تو پوچھا برادر معظم یہ کہاں سے لائے ہو، مجھے دے دو۔ کہا نہیں میں تمہیں نہیں دوں گا، جاؤ، میں نانا جان کے پاس سے لے کر کے آیا، نانا جان نے مجھے دیا ہے۔ امام حسین بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے اور ہرنی کے بچے کو طلب کرنے کے لیے خدمت نبی میں حاضر ہوئے۔ ضد کرنے لگے، آپ نے بہت بہلایا مگر نہ مانے۔ قریب تھا کہ امام کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں کہ ناگاہ اچانک
ہرنی اپنے ساتھ ایک دوسرا بچہ لے کر حاضر ہوئی. عرض کیا سرکار میرا ایک بچہ اس بدوی نے شکار کر لیا تھا جو آپ کی خدمت میں حاضر ہے، یہ دوسرا بچہ بھی بوق میں خدا بندی میں حسین کے لیے پیش کر رہی ہوں، اس لیے کہ مجھے اپنے بچے کی جدائی اور مجھے اپنے بچے کی جدائی پر رونا گوارا ہے، مگر حسین کے آنکھوں میں آنسو آ جائیں یہ مجھے گوارا نہیں. میرے دو ہی بچے ہیں، ایک بچہ اس بدوی نے اس دیہاتی نے شکار کر کے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا، اور دوسرا بچہ میں اللہ کے حکم سے لے کر کے آئی ہوں کہ اللہ کو یہ گوارا نہیں ہے کہ امام حسین کے آنکھوں کے آنسو زمین پر ٹپک پڑے، اللہ کو یہ گوارا نہیں. اس لیے میں اپنے بچے کی، میرے پاس دو ہی بچے تھے، ایک بچہ تو پہلے شکار ہو گیا مگر یہ دوسرا بچہ میں حکم خداوندی سے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے لے کر کے حاضر خدمت ہوئی ہوں. سبحان اللہ. یہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے شمار واقعات ہیں اور بے شمار چیزیں ہیں جو اس مختصر سے وقت میں بیان نہیں کی جا سکتی. بہرحال میں صرف آپ تمامی حضرات سے اتنا ضرور گزارش کر رہا ہوں کہ آپ لوگ سبھی سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تمام شہدائے کربلا سے سچی محبت کریں، اور جو ان کا پیغام ہے کربلا کی زمین سے وہ پیغام اپنے سینوں میں اتارے، اس لیے کہ جو ان کے نقش قدم پر چلے گا وہی کامیاب ہوگا، جو ان کے نقش قدم پر اپنی زندگی گزارے گا وہی کامیاب ہوگا. اور کربلا کا سب سے بڑا پیغام یہ ہے کہ جان چلی جائے تو چلی جائے، جان چلی جائے تو چلی جائے، مال لٹتا ہے تو لٹ جائے، اولادیں تباہ ہوتی ہیں تو تباہ ہو جائیں، مگر محبت رسول نہ جائے، مگر دین اسلام نہ جائے، مگر اسلام کی عظمت نہ جائے. اس لیے اسلام کی عظمت کی خاطر، اسلام کی پرچم کی بلندی کی خاطر اور اسلام کی سر بلندی کے لیے کیا کیا چیزیں حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیسا صبر کا مظاہرہ کیا. کربلا کی یہ داستان اور کربلا کی یہ تاریخ ہمیں ہمیشہ اپنے اسلام پر غور کرنے کی تعلیم دے رہی ہے کہ ہم اپنے دین و ایمان کی حفاظت کے لیے کربلا کی تاریخ کو دہرائیں اور کربلا کی تاریخ سے ہم سبق حاصل کریں کہ دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو آج ہمیں ملا ہے یہ آسانی سے نہیں ملا ہے، بڑی بڑی قربانیاں اس میں پیش کی گئیں. آخری بات پیش کر کے میں اپنی مختصر سی گفتگو ختم کر رہا ہوں. اہل بیت سے محبت، سبحان اللہ. شیخ اکبر سیدی محی الدین ابن عربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی تصنیف مسامرات الاخیار میں اپنی سند متصل سے حضرت عبداللہ ابن مبارک سے روایت کرتے ہیں کہ بعض متقدمین کو حج کی بڑی آرزو تھی. انہوں نے فرمایا مجھے ایک سال بتایا گیا کہ حاجیوں کا ایک قافلہ بغداد شریف میں آیا ہے، میں نے ان کے ساتھ حج کے لیے جانے کا ارادہ کیا. 500 دینار لے کر میں بازار کی طرف نکلا تاکہ حج کی ضروریات خرید لاؤں. میں ایک راستے پر جا رہا تھا کہ ایک عورت میرے سامنے آئی. اس نے کہا اللہ تم پر رحم فرمائے، میں سید زادی ہوں، میری بچیوں کے لیے تن ڈھانپنے کا کپڑا نہیں ہے اور آج چوتھا دن ہے کہ میں نے کچھ نہیں کھایا. اس کی گفتگو میرے دل میں اتر گئی. میں نے وہ 500 دینار اس کے دامن میں ڈال دیے اور ان سے کہا کہ آپ اپنے گھر جائیں اور ان دیناروں سے اپنی ضروریات پوری کریں. میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس نے مجھ کو ایک سید زادی کی امداد کی توفیق عطا فرمائی اور واپس آ گیا. میں کئی سال حج کر چکا تھا، اللہ نے اس بار حج پر جانے کا شوق میرے دل سے نکال دیا. دوسرے لوگ چلے گئے، حج کیا اور واپس چلے آئے. میں نے سوچا کہ دوستوں سے ملاقات کراؤں اور انہیں مبارکباد پیش کر دوں. چنانچہ میں گیا، جس دوست سے ملتا اسے سلام کرتا اور کہتا کہ اللہ تمہارا حج قبول فرمائے اور تمہاری کوشش کی بہترین جزا عطا فرمائے. تو وہ مجھ سے پلٹ کے کہتا کہ اللہ تمہارا بھی حج قبول فرمائے. اور کئی دوستوں نے اس طرح کہا. جب رات کو میں سویا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. آپ نے فرمایا کہ لوگ تمہیں حج کی جو مبارکبادی پیش کر رہے ہیں اس پر تعجب نہ کرو، تم نے میری ایک کمزور اور ضرورت مند بیٹی کی
امداد کی ہے تو میں نے اللہ سے دعا کی، اس نے ہو بہو تجھ جیسا ایک فرشتہ پیدا فرما دیا جو ہر سال تیری طرف سے حج کرتا رہے گا۔ سبحان اللہ، یہ ہے اہل بیت کی محبت، یہ ہے اہل بیت کی شان۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اہل بیت سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔